ایک بریلوی عالم دین مفتی حنیف قریشی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چیلنج کیا اور ان سے مناظرے کے لیے وہاں جیلم پہنچے۔ پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو ہے وہ اپنی جو فتح کا جشن منانے کے لیے پیر صاحب کے یہاں حاضری دی اور ان کے قدم بوسی کی۔ وہ تو خیر اس کو قدم بوسی کہہ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کے پیر صاحب بیٹھے تھے اور وہ ان کے قدموں میں انہوں نے سر رکھا اور بہرحال اس کو انہوں نے قدم بوسی کا نام دیا۔ بریلوی مسلک میں جو ایک چوٹی کے عالم دین ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام سے معروف ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے یہ قدم بوسی کے بارے میں؟ ان کا ایک پورا رسالہ جو ہے وہ موجود ہے ان کے فتاویٰ کے اندر۔ تو یہ رسالے کا نام ہے الزبدہ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، جہاں سے ان کے رسالے کا آغاز ہو رہا ہے۔ مسلمان اے شریعت مصطفی کے تابع فرما، جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت جلالہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اچھا، اب انہوں نے جو اس پہ دلائل دیے ہیں وہ اب دیکھیں۔ انہوں نے جس طرح سے پہلی فصل انہوں نے قائم کی کہ قرآن مجید سے سجدہ تحیت کی تحریم، پھر 40 حدیثیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 110 نصوص فقہ سے استدلال کیا، 110 حوالے پیش کیے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ فقہ حنفی میں کہاں کن کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حرام ہے۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے اتنا کام کر دیا، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ ہم سے کیوں دلیل مانگ رہے ہیں؟ اہل علم کی ایک جماعت کا تو کہنا یہ ہے کہ غیر اللہ کو کبھی سجدہ ہوا ہی نہیں، یعنی سجدہ جسے آپ اصطلاحی معنوں میں سجدہ کہتے ہیں وہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا، اصطلاحی سجدہ یعنی زمین کے اوپر جو ہے وہ سر رکھنا۔ احمد رضا خان صاحب کی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، اب یہ جائز نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس معاملے میں بہت واضح تھے کہ یہ جو بریلوی مسلک میں شروع ہو گیا ہے، پیر کو سجدہ کرنا، ٹھیک ہے، اور پیر کے سامنے جھک جانا، تو اس سے وہ سختی سے منع کرتے تھے۔ کل بھی مزاروں پہ بہت زیادہ ہو گیا یہ ڈھول باجا، تو وہ یہ لوگ سن لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزامیر ناجائز ہے۔ یہ ڈھول باجا جو ہے نا، جو دین کے نام پہ پیروں نے شروع کر رکھا ہے، قوالیوں کے نام پہ، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اور سجدہ غیر خدا کو حرام قطعی ہے، ٹھیک ہے، سجدہ بھی جو ہے وہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اور قرآن کی طرف اس کی جو نسبت کر رہا ہے تو وہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے قرآن پہ۔ تو ایک اور مفتی کفایت اللہ صاحب کی تحریر یہاں فتاوی رضویہ میں نقل ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی کوئی بزرگ مثلا والد ہیں، پیر صاحب ہیں، عالم ہیں، تو ان کے ہاتھ پاؤں چومنا، کہتے ہیں اس کی تو اجازت ہے، ہاتھ چوم سکتے ہیں آپ، پاؤں چوم سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب کہ کچھ لوگوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ کر سجدہ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قدم بوسی کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسی صورت میں کوئی عالم کسی خاص شخص کو پابوسی سے منع کر دے تو در حقیقت وہ ممانعت پابوسی کی نہیں بلکہ سجدے کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ قدم بوسی تو ہم بھی جائز کر رہے ہیں، وہ سجدے سے منع کر رہا ہے کہ سجدے کی حیت کے ساتھ قدم بوسی یہ ناجائز ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی ہم نے بھی اس میں یہ بات واضح کی تھی کہ ایک ہے قدم بوسی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہیں۔ ایک بندہ بت کے سامنے سجدہ کرے، وہ کہے کہ جی میری نیت اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی، اور اسلام میں ظاہر کا اعتبار ہے، ایسا نہیں ہے کہ ظاہر کا اعتبار نہیں ہے، بالکل اعتبار ہے، اسلام میں سارے احکامات ہی ظاہر کے اوپر چلتے ہیں۔ نیت تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دیکھیں گے، وہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے قیامت والے دن، دنیا میں تو ظاہر پہ معاملات ہوتے ہیں۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ ہیں تو اس کو فالو کریں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو چاہیے کہ اعلانیہ جو ہے وہ رجوع ریکارڈ کروائیں اور اپنی اس غلطی کے اوپر معذرت کریں، اور آئندہ کے لیے یہ کام نہ کریں، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 نومبر 2023 کو جو ہے ایک بریلوی عالم دین مفتی حنیف قریشی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چیلنج کیا اور ان سے مناظرے کے لیے وہاں جیلم پہنچے، لیکن یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے اس کو اوائڈ کیا۔ اس کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو ہے اس پہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو ہے وہ اپنی جو فتح کا جشن منانے کے لیے پیر صاحب کے یہاں حاضری دی اور ان کے قدم بوسی کی۔ وہ تو خیر اس کو قدم بوسی کہہ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کے پیر صاحب بیٹھے تھے اور وہ ان کے قدموں میں انہوں نے سر رکھا اور بہرحال اس کو انہوں نے قدم بوسی کا نام دیا۔ اس پہ بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اس پہ ہمارے بعد بریلوی حضرات جو ہے وہ کمنٹس کے اندر کچھ لوگوں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا، وہ تو خیر بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ اب ہمارے یہاں بریلوی مسلک میں بھی اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھ رہے۔ لیکن ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پڑھنے لکھنے کی طرف نہیں آ رہے بریلوی طبقے میں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ کوئی وہابی علماء کو پڑھیں یا دیوبندی علماء کو پڑھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے علماء کو پڑھ لیں۔
تو آج ہم جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بریلوی مسلک میں جو ایک چوٹی کے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم فاضل جو اعلیٰ حضرت کے نام سے معروف ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، تو ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے، یہ قدم بوسی کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے، وہ تو ہم نے اپنی ویڈیو میں پیش کیا تھا، تو اس کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ فتاویٰ رضویہ ہے، اس کو فتاویٰ رضویہ بھی کہتے ہیں، رضویہ بھی کہتے ہیں، بہرحال کون ٹھیک ہے کون غلط ہے ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ابھی ایک بات تو بہت اہم ہے کہ سجدہ یہ جو مطلب کسی کی تعظیم کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، اس کے بارے میں مولانا کا کیا موقف ہے، اس پہ ان کا ایک پورا رسالہ جو ہے وہ موجود ہے ان کے فتاویٰ کے اندر، اور یہ فتاویٰ کا وہ ورژن ہے جو کہ انہوں نے پبلش کیا دعوت اسلامی والوں نے۔ تو یہ رسالے کا نام ہے الزبدہ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، یعنی سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے بارے میں پاکیزہ مکھن۔ اب اس میں سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ جی دو افراد ہیں، ایک زید ہے، اور زید یہ کہتا ہے کہ جی سجدہ تعظیم اور تحیہ یعنی کسی کو سلام پیش کرنے کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے یا تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، تو وہ مرشد طریقت کے لیے ابھی بھی جائز ہے۔ اور وہ استدلال کس سے کر رہا ہے کہ جی آدم علیہ السلام کو بھی تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور حضرت یوسف کو بھی بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، بلکہ جو جادوگر تھے وہ بھی حضرت موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے تھے۔ تو لیکن ایک دوسرا شخص ہے عمر، وہ یہ کہتا ہے کہ جی پچھلے مذاہب میں تو سجدہ تعظیمی جائز تھا یا اسلام کا سجدہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہ مسئلہ کسی نے ان سے پوچھا کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ زید ٹھیک کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی سجدہ تعظیمی جائز ہے اور قرآن سے استدلال کر رہا ہے، اور دوسرا یا تو عمر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اب انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے اس موضوع پہ کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام ہے۔ اب دیکھیں مختلف چیزیں میں ان کے اس میں سے آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ جہاں سے ان کے رسالے کا آغاز ہو رہا ہے، مسلمان اے شریعت مصطفی کے تابع فرما، جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت جلالہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، اس کے غیر کو سجدہ عبادت یقیناً اجماعاً شرک مہین و کفر مبین، یعنی اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا یہ اس پہ اجماع ہے کہ وہ شرک ہے، گھٹیا قسم کا شرک ہے اور صریح کفر ہے، اور اس پہ پوری امت متفق ہے۔ اور سجدہ تحیت یعنی کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کو سلام کہنے کے لیے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، کسی کو عزت بخشنے کے لیے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ بالیقین ہے، یعنی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور اس کے کفر ہونے میں اختلاف علماء دین ہے، مطلب ایک ردیف کافیہ انہوں نے ملایا ہوا ہے کہ اس کا گناہ اور حرام ہونا تو یقینی بات ہے، لیکن اس کے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو اس میں دو رائے ہیں، کچھ اس کو بھی کفر کہتے ہیں سجدہ تعظیمی کو بھی، اور کچھ اس کو کفر نہیں کہتے، گناہ کہتے ہیں۔ تو گناہ تو اس کے اوپر تو اجماع ہے کہ وہ حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جو اس پہ دلائل دیے ہیں وہ اب دیکھیں، انہوں نے جس طرح سے کہ ایک تو پہلی فصل انہوں نے قائم کی کہ قرآن مجید سے سجدہ تحیت کی تحریم۔ آج بریلوی حضرات ہمیں کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت کریں کہ جی سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام ہے، قرآن سے ثابت کریں۔ کئی لوگوں کے کمنٹس میں نے دیکھے ہیں، ہماری ویڈیو کے نیچے موجود ہیں، تو وہ اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ پڑھ لیں تو انہیں بہت سی قرآن کی آیات مل جائیں گی جو سجدہ تعظیمی کی حرمت میں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، یہ آپ کو ہم نے دکھا دیا۔ پھر 40 حدیثیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 110 نصوص فقہ سے استدلال کیا، یعنی فقہ کی کتابوں سے 110 نصوص پیش کی ہیں، 110 حوالے پیش کیے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ فقہ حنفی میں کہاں کن کن کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے اتنا کام کر دیا، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ ہم سے کیوں دلیل مانگ رہے ہیں۔ ہاں، ایک جو ہے وہ لوگوں نے بہت جو ہے وہ شبہ پیدا کیا کہ جی دیکھیں، جیسے کہ اس سائل نے بھی شبہ پیدا کیا تھا جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے سامنے پیش ہوا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کو بھی تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ اب اس میں سلف نے دو طرح سے جواب دیا۔ بعض سلف کا کہنا تو یہ ہے کہ آدم جو ہے نا وہ قبلہ تھے،
آدم جو ہے وہ قبلہ تھے، سجدہ اللہ کو ہی کیا گیا تھا۔ ایک یہ ہمیں سلف کی تفسیروں میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس میں جو جواب دیا گیا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے، اور وہ بہت عمدہ جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ آدم کے لیے جو فرشتوں کا سجدہ تھا اسے کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ وہ تو ابھی کوئی شریعت ہی جاری نہیں ہوئی، یعنی نہ جو ہے وہ کوئی نبوت جاری ہوئی ہے، نہ کوئی شریعت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو یہ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو زمین پہ اتری نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے کیسے دلیل بن سکتا ہے؟ تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا یہ پچھلی شریعتوں کا مسئلہ ہے، تو پچھلی شریعتوں پہ بھی عمل ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ پچھلی شریعت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو شریعت کے شروع ہونے سے پہلے کا مسئلہ ہے، تو یہ تو دلیل بن ہی نہیں سکتا، اس کو تو بنانا ہی نہیں چاہیے۔ خیر بہرحال ایک اور اہم بحث جو اعلیٰ حضرت نے پیدا کی ہے، اور یہ بحث سلف میں بھی موجود ہے، وہ بحث یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا فرشتوں نے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے، تو اس سجدے سے کیا مراد ہے؟ تو اس بارے میں سلف میں دو رائے ہے۔ میجورٹی کی رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین پہ سر رکھنا، لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ رہی ہے کہ اس سے مراد صرف انحنا ہے، یعنی جھکنا ہے، اس سے مراد زمین پہ سر رکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے یہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، بعض جو ہے وہ اہل علم کی آراء، ایک تو امام رازی سے بیان کی ہے، پھر امام بغوی سے بیان کی ہے، پھر امام خازن سے بیان کی ہے، یہ رائے بیان کی ہے کہ دیکھیں یہ زمین پہ منہ رکھنا نہ تھا، صرف جھکنا تھا، صرف جھکنا تھا، یعنی سجدے سے زمین پہ پیشانی رکھنا مراد نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رائے ایک سلف میں رہی ہے، سلف میں یہ رائے رہی ہے، اگرچہ میجورٹی نے یہی رائے اختیار کی کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ زمین پہ سر رکھ کے فرشتوں نے کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بھائیوں نے زمین پہ سر رکھ کے کیا، لیکن یہ معروف رائے رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں انہوں نے اور بھی حوالے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں خاص طور پہ تفسیر جلالین جو ہے وہ مدارس کے نصاب میں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ جلال الدین محلی کی تفسیر ہے، یہ درس نظامی کے نصاب میں ہے، اور ہمارے یہاں نصابی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے، اور دونوں کی رائے یہ ہے کہ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ زمین پہ سر رکھ کے نہیں کیا تھا، وہ محض جھک کے انہوں نے جو ہے وہ ان کو سلام پیش کیا تھا۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ جو مارشل آرٹس کے ماہر ہوتے ہیں، جب وہ ان کے ہاں کوئی وہ اپنا مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، تو کمپٹیشن کے بعد ایک دوسرے کو ایسے طرح، جاپانیز کو آپ دیکھیں نا، ایسے تھوڑا سا جھک کے جو ہے وہ اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اس کے فن کو آپ کہہ لیں کہ جی ایک خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو یہ پرانی قوموں میں، یہ پرانے زمانے سے اس طرح سے خراج تحسین پیش کرنا یہ چلا آ رہا تھا۔ تو بیسیکلی سجدے سے مراد یہ تھی، جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا وہ بھی یہی سجدہ تھا، لیکن ہماری شریعت میں اتنا سجدہ بھی منع کر دیا گیا، اتنا جھکنا بھی منع کر دیا گیا۔ یہ بات جو ہے وہ سلف میں سے ائمہ کی ایک جماعت نے کی ہے، جن میں امام رازی ہیں، امام خازن ہیں، امام سیوطی ہیں، امام جلال الدین محلی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے بطور حکم فرما دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، یعنی سجدہ سے بطور تحیہ صرف جھکنا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ وہ سب حضرت یوسف کے لیے سجدہ میں گر گئے، یعنی ان کے سامنے جھک گئے، نہ کہ پیشانی زمین پر رکھی، اور یہ کارروائی اس زمانے میں ان کی تحیہ یعنی تعظیم تھی۔ تو یہ ایک رائے موجود ہے، تو سجدہ تو اس وقت بھی نہیں تھا، یعنی اہل علم کی ایک جماعت کا تو کہنا یہ ہے کہ غیر اللہ کو کبھی سجدہ ہوا ہی نہیں، یعنی سجدہ جسے آپ اصطلاحی معنوں میں سجدہ کہتے ہیں وہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا، کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ اصطلاحی سجدہ یعنی زمین کے اوپر جو ہے وہ سر رکھنا، اگرچہ ہمارے ہاں بعض اہل علم یا اہل علم کی ایک بڑی جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ نہیں، پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، اب یہ جائز نہیں ہے۔ تو احمد رضا خان صاحب کی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، اب یہ جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے جو فریق مخالف ہے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ دوسری رائے بھی موجود ہے، دوسری رائے بھی موجود ہے، اس کے اوپر بھی غور کرو۔ تو جب اختلاف پیدا ہو گیا تو یہ تمہارے لیے کیسے دلیل بن سکتی ہے یہ آیت؟ جب اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے تو یہ آیت تمہارے لیے کیسی دلیل بن سکتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اہل علم کی ایک جماعت تو اس سے مراد سجدہ لے ہی نہیں رہی، اس سے مراد تو جھکنا مراد لے رہی ہے۔ تو اگرچہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ فقعوا کے جو الفاظ ہیں، فقعوا لہ ساجدین، یا خروا کے جو الفاظ ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ پیشانی رکھنا، لیکن یہ
بات یقین کے ساتھ کہنا مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خر راکعا و اناب، رکوع کے لیے بھی جو ہے وہ خر کے لفظ بولے گئے، اور اسی طرح سے وقع کے الفاظ جو ہے قرآن مجید میں اجر کے معنی میں بھی، کہ اجر ثابت ہو گیا، ثبوت کے معنی میں بھی بولے جاتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں وقوع کے یا اسی طرح سے جو ہے وہ خر کے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا بھی معنی صرف یہی ہو کہ جی ماتھا جو ہے وہ زمین کے اوپر ہی ٹیکا جائے۔ بہرحال یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ہم اب اس کی جو ہے وہ تفصیل کی طرف نہیں جاتے، ہم اعلیٰ حضرت کے جو مختلف فتاوی ہیں ہم بس اس کو دیکھتے ہیں اس مسئلے میں۔ ایک اور شخص نے ان سے سوال کیا اعلیٰ حضرت سے علیہ رحمہ کہ جی ایک شخص جو ہے وہ اس کے جو مرید ہیں وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس شخص سے، اس عالم سے یا اس مشائخ میں سے جو بھی شیخ ہے، بزرگ ہیں، ان سے دریافت کیا گیا کہ جی آپ اپنے مریدوں کو سجدے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی میں مریدوں کو منع نہیں کرتا، لیکن میں انہیں حکم بھی تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کریں، وہ خود کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ تو اب کسی نے پوچھا جی ایسے شیخ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ شخص بہت خطا پر ہے، اس پر فرض ہے کہ مریدوں کو منع کرے، اور مریدوں پر فرض ہے کہ اس فعل حرام سے باز آئیں۔ تو اعلیٰ حضرت اس معاملے میں بہت واضح تھے کہ یہ جو بریلوی مسلک میں شروع ہو گیا ہے، پیر کو سجدہ کرنا، ٹھیک ہے، اور پیر کے سامنے جھک جانا، تو اس سے وہ سختی سے منع کرتے تھے اور اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ جی ایک صاحب نے سوال کیا کہ جی ایک پیر جو ہے وہ بڑے اپنے مرید کرتا ہے نا، مرید بنا رہا ہے وہ، اور اس کے مرید بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈھول ہے، سرنگی ہے، تالیاں بجانا، گیت، جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت سے ایسے جو ہے نا وہ ہمیں ملتے ہیں پیر جو ہے۔ پھر وہ لوگوں کو بے ہوش کرتا ہے، پھر گانا بجانا کرتا ہے، اتنا گانا بجانا کہ 1 میل تک سنا جاتا ہے۔ پھر مرید اس کے پاس آتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اول سجدہ کرتے ہیں یا کہ قدم چومتے ہیں، دونوں الفاظ آ گئے۔ اب اسے سائل کو پتہ نہیں ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں یا قدم چوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس ملک کے جو عالم ہیں وہ منع کرتے ہیں، اور وہ پیر کیا جواب دیتا ہے کہ جی سجدہ کرنا تو قرآن میں جائز ہے، سورہ یوسف کی آیت پڑھتا ہے کہ جی ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ ان کو سجدہ کیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پیر کے پیچھے جو ہے وہ نماز جائز ہے کہ نہیں، یہ سوال ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ڈھول اور باجا ہے نا، آج کل بھی مزاروں پہ بہت زیادہ ہو گیا یہ ڈھول باجا، تو وہ یہ لوگ سن لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مزامیر ناجائز ہے، یہ ڈھول باجا جو ہے نا جو دین کے نام پہ پیروں نے شروع کر رکھا ہے، قوالیوں کے نام پہ، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اور سجدہ غیر خدا کو حرام قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ بھی جو ہے وہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اور قرآن کی طرف اس کی جو نسبت کر رہا ہے تو وہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے قرآن پہ۔ تو پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ ٹھیک ہے، حلال تھا، لیکن ہماری شریعت میں حرام ہو چکا ہے، اور اس کی کوئی سند اگر لا رہا ہے تو ویسی ہے جیسے شراب کو حلال بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ یوں سوچ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگی بہن کے ساتھ نکاح کیا تھا، وہ جائز تھا۔ تو اب اس بات کو دلیل بنا کے کوئی بندہ کہے کہ جی آج میں اپنی سگی بہن سے نکاح کرتا ہوں کیونکہ پچھلی شریعتوں میں سگی بہن سے نکاح تھا، تو وہ حرام کام کرے گا۔ تو ایک کام اگر پچھلی شریعتوں میں جائز تھا تو ہماری شریعت میں حرام ہو گیا، تو اس کی دلیل آپ نہیں بیان کر سکتے۔ پھر ایسے پیر کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مطلب اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے، اور اگر نماز پڑھی ہے تو وہ نماز دوبارہ دہراؤ، اور اس کو امام بنانا بھی ایسے پیر کو ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات آ گئی، یعنی سجدے کے ساتھ یہ سوال بھی آ گیا کہ قدم چومتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے واضح نہیں، تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا۔ اچھا، اس پہ فتاوی رضویہ کے اندر ہی کچھ اور مفتیان حضرات جو کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے ہیں، جیسے یہ مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کی بھی فتاوی آ جاتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی تصدیق یعنی مہر تصدیق جو ہے اس کے اوپر ثبت کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے صحیح فتویٰ دیا۔ تو ایک اور مفتی کفایت اللہ صاحب کی تحریر یہاں فتاوی رضویہ میں نقل ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی کوئی بزرگ مثلا والد ہیں، پیر صاحب ہیں، عالم ہیں، تو ان کے ہاتھ پاؤں چومنا، کہتے ہیں اس کی تو اجازت ہے، ہاتھ چوم سکتے ہیں آپ، پاؤں چوم سکتے ہیں، کیونکہ احادیث میں، فقہ کی روایات میں ہمیں اس کا اس بات ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ایک لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ عوام جو ہے بحیلہ پابوسی پیروں کو سجدہ کرنے لگتے ہیں، یعنی قدم بوسی کرنے کے نام پہ کیا کرتے ہیں، اتنا جھک جاتے ہیں کہ وہ سجدے کی حیت ہو جاتی ہے، اور سجدے کی تعویل میں پابوسی کے جواز کو ہیلا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی سجدہ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، ہم نے تو قدم بوسی کی ہے جی، ہم نے تو قدم بوسی کی ہے، اور آپ ہمارے اوپر حکم لگا رہے ہیں سجدے کا، آپ ہماری نیتیں پھرول لیں،
تو یہ کہہ رہے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب کہ کچھ لوگوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ کر سجدہ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قدم بوسی کر رہے ہیں، یا قدم بوسی کرتے کرتے سجدے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورت میں کوئی عالم کسی خاص شخص کو پابوسی سے منع کر دے تو در حقیقت وہ ممانعت پابوسی کی نہیں بلکہ سجدے کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایسا بریلوی عالم کو چاہیے کہ وہ منع کرے، اور وہ قدم بوسی سے منع نہیں کر رہا کہ آپ اس کو قدم بوسی کی دلیلیں سنانا شروع کر دیں، قدم بوسی تو ہم بھی جائز کر رہے ہیں، وہ سجدے سے منع کر رہا ہے کہ سجدے کی حیت کے ساتھ قدم بوسی یہ ناجائز ہے۔ تو دیکھیں ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی ہم نے بھی اس میں یہ بات واضح کی تھی کہ ایک ہے قدم بوسی، قدم بوسی میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ماں جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے بچے کی 1 سال کا بچہ ہے اس کے پاؤں چوم لیتی ہے، بچے کا پاؤں اٹھایا، وہ بچہ کھیل رہا ہے، ماں اس کو کھانا کھلا رہی ہے، پاؤں اٹھا کے اپنے جو ہے وہ منہ پہ لگا لیا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اپنے والدین کے پاؤں دبا رہے ہیں، وہ بستر پہ لیٹے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، پاؤں دباتے دباتے آپ ان کا پاؤں چوم لیتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے قدم بوسی کرنا کہ آپ اگلے کے سامنے سجدے میں جھک جائیں، تو یہ پابوسی جو ہے اس سے بریلوی علماء بھی منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور جو ہے وہ فتوے میں کسی نے سوال کیا کہ جی قبر بوسی جائز ہے کہ نہیں، اب اس میں اعلیٰ حضرت کیا جواب دے رہے ہیں دیکھیں۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ کعبہ کے علاوہ کچھ ہمارے حضرات جو ہے وہ قبر کا طواف کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ طواف بھی حرام کام کر رہے ہیں جو قبر کا طواف کر رہے ہیں، اور پھر جو قبر کو سجدہ کر رہے ہیں یہ بھی حرام کام ہے۔ پھر بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے، یعنی قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ قبر کے گرد طواف تو حرام ہے، سجدہ بھی حرام ہے، قبر کا بوسہ لینے میں کیا اختلاف ہے، لیکن احوط منع ہے۔ احتیاط والا موقف یہی ہے کہ آپ یہ بھی نہ کریں، خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو، یعنی کسی بڑے اولیاء اللہ کے مزار پہ آپ جاتے ہیں تو آپ نے 4 ہاتھ اس سے دور رہنا ہے مزار سے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ادب ہے، پھر تقبیل کیوں کر متصور ہے، یعنی آپ 4 ہاتھ اگر کھڑے ہوں گے مزار سے قبر سے دور تو بوسہ کیسے دے سکتے ہیں، اور عوام کو یہی فتویٰ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے قبر سے یا مزار سے 4 ہاتھ پیچھے رہنا ہے، اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا، اس کو بوسہ بھی نہیں دینا۔ یہی احترام، یہی ادب ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہمارے یہاں بریلوی اسکول آف تھاٹ میں جو اب ظاہری بات ہے کہ جو مطلب ان کے خطیب ہیں اکثر و بیشتر وہ تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے گاؤں دیہات میں یا ایون کے شہروں کی مساجد میں بھی، اور انہوں نے جو ایک بریلویت کے نام سے ایک ورژن تیار کر رکھا ہے تو وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال یہ ہوا کہ نماز کے وقت میں مسجد میں تمام نمازی کسی شخص کے آنے پہ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، امام صاحب آتے ہیں تو نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی مثل سجدے کے قدموں پہ سر رکھ کے بوسہ دینا، یعنی کچھ اس کے قدموں پہ سر رکھ کے اس کو بوسہ بھی دیتے ہیں، تو اب تو وہی پابوسی والی بات ہی ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہمارے ہاں اکثر بریلوی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو سجدہ بنا رہے ہیں، حافظ صاحب آپ کیوں اس کو سجدہ بنا رہے ہیں، انہوں نے بوسہ دیا ہے، آپ بہتان گھڑ رہے ہیں ان کے اوپر۔ چلیں ہم بہتان گھڑے ہیں کہ نہیں گھڑے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم نے تو یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے قدم بوسی کی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قدم بوسی 2 قسم کی ہے، ایک قدم بوسی سجدے کی حیت والی ہے، تو اس میں چونکہ سجدہ ہو گیا، کیونکہ سجدہ اسی کا نام ہے، سجدہ اسی کا نام ہے، اس حیت کے اختیار کرنے کا نام ہے، اس میں سجدہ ہو گیا۔ اب ان کی نیت کیا تھی کیا نہیں تھی یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بندہ بت کے سامنے سجدہ کرے، وہ کہے کہ جی میری نیت اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی، ٹھیک ہے، تو غلط بات ہے نا، اس کی نیت جو بھی ہو اس کا ظاہر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو ہم اس کو منع کریں گے، اس سے منع کریں گے۔ تو یہی بات ہے کہ ایک آدمی عالم کے قدموں میں گر کے جو ہے اس کے پاؤں چوم رہا ہے تو ہم اس کو منع کریں گے کہ یہ سجدہ کر رہے ہو تم، کیونکہ ظاہری صورت سجدے کی ہے، اور اسلام میں ظاہر کا اعتبار ہے، ایسا نہیں ہے کہ ظاہر کا اعتبار نہیں ہے، بالکل اعتبار ہے، اسلام میں سارے احکامات ہی ظاہر کے اوپر چلتے ہیں۔ نیت تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دیکھیں گے، وہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے قیامت والے دن، دنیا میں تو ظاہر پہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ عالم دین اور سلطان اسلام اور علم دین میں اپنا استاد مطلب ان کی تعظیم مسجد میں بھی کی جائے اور مجالس خیر میں بھی کی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں آگے دیکھیں، عالم دین کے قدموں پہ بوسہ دینا یہ تو سنت ہے، اور قدموں پہ سر رکھنا جہالت ہے، یعنی آپ بوسہ لے لیں اس کا، وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قدم بوسی وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کو سنت کہہ رہے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اصل میں اس بارے میں جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں،
وہ ضعیف یا منکر روایتیں قدم بوسی کی، لیکن چلیں بہرحال وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں. لیکن قدموں پہ سر رکھ کے بوسہ دینا اس کو وہ جہالت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جگہ پہ انہوں نے بہت واضح کر دیا کہ جی بات یہ ہے، کسی نے سوال کیا کہ جی والدین کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ قدم بوسی میں اور سجدے میں کیا فرق ہے. ہم سے پوچھ رہے ہیں نا بہت سے بریلوی حضرات کہ جی آپ اس کو سجدہ کہہ رہے ہیں، یہ قدم بوسی ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے قدم بوسی میں اور سجدے میں فرق کیا. ٹھیک ہے. اگر آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ ہیں تو اس کو فالو کریں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو چاہیے کہ اعلانیہ جو ہے وہ رجوع ریکارڈ کروائیں اور اپنی اس غلطی کے اوپر معذرت کریں، اور آئندہ کے لیے یہ کام نہ کریں. سجدہ صرف اللہ کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ قدم بوسی سر بر پا نہاندن، پاؤں سر پر رکھنا. ٹھیک ہے. قدم بوسی کیا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ سر پر رکھنا، یہ قدم بوسی ہے. کسی کا پاؤں جو ہے وہ آپ نے اٹھایا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ بچے کا پاؤں اٹھا کے ماں نے اپنے ہونٹوں پہ لگا لیا، یہ قدم بوسی ہے. یہ قدم بوسی ہے. اور سجدہ کیا ہے؟ پیشانی بر زمین نہادن، پیشانی زمین پہ رکھ دینا. ٹھیک ہے. پاؤں سر پہ لگا لینا یہ قدم بوسی ہے، یعنی پاؤں ہونٹوں پہ لگا لینا یہ قدم بوسی ہے، اور پیشانی پاؤں کے اوپر رکھ دینا یہ سجدہ ہے. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا کیا؟ ان دونوں میں سے کون سا کام کیا؟ اگر وہ پیر صاحب کے پاؤں وہ بیٹھے ہوئے تھے اٹھا کے اپنے ہونٹوں پہ لگا لیتے کوئی حرج نہیں، کسی کو کیا اعتراض ہونا تھا. تو وہ تو جھکے ہیں ان کے سامنے، سجدے کی حالت میں گئے، کیفیت میں گئے. اب اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے پیر صاحب بیمار تھے حضرت، تو وہ کیا کرتے؟ پیر صاحب کو تکلیف دیتے. اور بھائی کس نے کہا ہے کہ آپ پیر صاحب کی قدم بوسی کرتے؟ اور بھائی ہاتھ چوم لیتے ان کی پیشانی کو بوسہ دے لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کا اظہار اس طرح سے کرتے تھے کہ اس کی قدم بوسی کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی قدم بوسی کی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اگر قدم بوسی جو ہے وہ اظہار تعلق کے لیے ہوتی ہے، محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے لوگوں سے محبت تھی، کسی کے ساتھ آپ نے اپنی محبت کا اظہار قدم بوسی سے نہیں کیا. ہاں یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے لیے آپ ان کی پیشانی چوم لیتے. تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں کسی سے تعلق کے اظہار کے طریقے ملتے ہیں تو ہمارے لیے وہی بہترین طریقے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے آگے کیوں بڑھنا ہے؟ تو آپ اپنی پیر صاحب سے محبت کا اظہار کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کے سر کو بوسہ دیں، ان کی پیشانی کو بوسہ دیں، ان کی 10 بوسی کریں. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں حافظ صاحب کیا وہ اپنے پیر صاحب کو اٹھاتے اور کھڑا کرتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قدم بوسی کیوں کرتے؟ کوئی فرض ہے قدم بوسی کرنا کہ جس کو کرنا ضروری تھا، اس کے بغیر کیا تعلق کا اظہار نہیں ہوتا؟ اس کے بغیر کیا دنیا میں جو بھی تعلق کا یا تعظیم کا یا ادب کے جو طریقے ہیں وہ سارے غلط ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. خواہ مخواہ کی ایک بحث جو ہے نا وہ بریلوی حضرات نے پیدا کر لی ہے. بعض بریلوی حضرات نے، سب نے نہیں، بہت سے ایسے ہیں جو اچھا رسپانس دے رہے ہیں. اچھا ایک اور یہاں پہ ایک فتویٰ ہے جس میں سوال ہے فتاوی رضویہ کے اندر ہی کہ جی علماء دین اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مصافحہ کے سوا پاؤں بھی پڑ جاتے ہیں. مطلب یہ کبھی رسمیں موجود تھیں، تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پاؤں پڑنا بئی معنی کہ پاؤں پر سر رکھنا یہ ممنوع ہے. پاؤں پہ سر رکھنا یہ تو منع ہے. ٹھیک ہے. اور پاؤں کو بوسہ دینا وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ قدم بوسی میں اور اس میں جو ہے وہ فرق کر رہے ہیں. جو سجدے کی حیت کے ساتھ جو ہے وہ قدم بوسی ہے، دونوں میں یہ فرق کر رہے ہیں. تو بس ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سجدے کی حیت کے ساتھ قدم بوسی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں سجدہ ہی ہو گیا. سجدہ اسی کا نام ہے. سجدہ کس کا نام ہے؟ اعلیٰ حضرت نے سجدے کی تعریف کر دی. بھائی سجدہ اس کو کہتے ہیں کسی کے پاؤں کے اوپر سر رکھ دینا، کسی کے پاؤں میں سر رکھ دینا، یہ سجدہ ہے. ہاں وہ نماز کا سجدہ اصلاحی سجدہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 7 چیزیں جو ہے نا وہ زمین پہ لگی ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر سجدہ ہوتا ہے. وہ اصطلاحی سجدہ ہے، وہ نماز کا سجدہ ہے. اس کے علاوہ جو سجدہ ہے جس سے منع کیا گیا سجدہ تعظیمی، وہ یہی ہے کسی کے قدموں میں سر رکھ دینا، یہی سجدہ ہے. بس اس میں نیت کچھ بھی ہو تو یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے اوپر امت کا اتفاق ہے. تمام مسالک کے جو چید اور چوٹی کے علماء ان کا اتفاق ہے. باقی جو لوگ آپ کہہ لیں کہ تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کا دین کا زیادہ علم اور نالج نہیں ہوتا،
اور انہوں نے اپنے مسلک کے بھی بڑے علماء اور اپنے مسلک کی بھی بنیادی مصادر نہیں پڑھے ہوتے تو وہ پھر اس قسم کی باتیں جو ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں. تو زیادہ تر بدعات اور خرافات اس قسم کی یہ زیادہ تر یہ چھوٹے موٹے جو ہے وہ مولویوں کی پھیلائی ہوئی ہوتے ہیں. جید علماء سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے ہاں خطا کا پہلو جو ہے وہ کم ہوتا ہے ان کے علم کی وجہ سے. تو جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.